الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ پاکیزہ محفل نبی رحمت شفیع امت آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی یاد کا حسین موقع اپنی زندگیوں میں اس کے انوار و تجلیات لوٹنے کا اور اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو منتقل کرنے کا آج حسین موقع ہے. یہ رات شب معراج کے نام سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے. آج یہ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے آیا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں. ابھی نعت گو شاعر نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں. نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں یہاں پر میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے. اور ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہوتا ہے. آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے. ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے. وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے. اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے. الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمایا. جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے. ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کمکمے لگائے جاتے ہیں، کیوں سجایا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو. یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے. میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھ ڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ. ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے. ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے
کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی، حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کی قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے،
ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے، اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں؟ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے، پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، انبیاء اکرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے، 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں، جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بعد پھر 7ویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان کی شکل الگ، ہر آسمان کی حیت الگ، ہر آسمان کے دروازے الگ، ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ. 7ویں آسمان پر جب گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے. ان سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے ملاقاتیں کی، سب سے بات چیت بھی فرمائی. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت، ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں، پوری دنیا اس درخت کے پتے کے برابر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے. اور یہ حدیث پاک میں ہے سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے. اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا، ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے، درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے. وہ کیسا سما تھا، وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے، یہ کتنے لمحے گزرا، کتنا زمانہ گزرا، ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا. یہ سیکنڈ سٹیپ، 3 سٹیپ میں بتا رہا ہوں. تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا. جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے. تو جبرائیل کہنے لگے لو دنوت انملتن، اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں. پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رف رف کہا گیا. رف رف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار، براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار. اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے
تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رف رف گیا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رف رف سے بھی اترنے کا حکم ہوا. رف رف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا. اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں, اس سے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے, اب آپ اکیلے جائیں. اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان. لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں, جگہ ہے ہی نہیں. کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا, اور دوسری بات, وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کدھر ہے, یہ بھی نہیں پتا. ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں, 6 جہت مشہور ہے. جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو. ایک سامنے, ایک پیچھے, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک اوپر, ایک نیچے, اس کو جہت کہتے ہیں. سامنے ہونا, پیچھے ہونا, دائیں ہونا, بائیں ہونا, اوپر ہونا, نیچے ہونا, یہ جہت ہے, یہ سمت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں, کوئی جہت نہیں. وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے, پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے, دائیں بھی نہیں, بائیں بھی نہیں, اوپر بھی نہیں, نیچے بھی نہیں. یہ صرف مکان میں ہوتا ہے, لا مکان میں نہیں ہوتا. لا مکان میں جہتیں نہیں ہوتی. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خیرت کہتے ہیں عقل کو, عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے, یعنی جہت جو ہے سمت ان کو خود ہی نہیں معلوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدھر گئے تھے, کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے, ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے, لا مکان میں ہے ہی نہیں. لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں, یہاں وہاں بھی نہیں, بلکہ وہ لا مکان ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی ہے, الگ الگ شان. ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں, ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ. ہاں اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے, کسی گرم جگہ پر جا رہے ہوں تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں. جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس, ویسا کھانا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا. مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت کا سفر تھا, بشریت کا. اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکاں کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا. اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. بشریت بھی میرے آقا میں ہے, نورانیت بھی میرے آقا میں ہے, اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے. اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے, اور ہر جگہ کی معراج ہوئی. ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو, بلندی کو. ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا, عام انسان کر ہی نہیں سکتا. بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا. کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی, اور یہ بھی معجزہ ہے. اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے, اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج دی گئی. اب سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی وصال اور قرب تک کی سب کا سفر یہ حقیقت محمدیہ کا سفر تھا. وہاں بھی معراج حضور کی بشریت کی بھی معراج ہے, نورانیت کی بھی معراج ہے, اور حقیقت کی بھی معراج ہے. ہر کیفیت اور ہر مرحلے کی معراج. اب یہ 3 مرحلوں سے جو سفر ہوا, اب میں آپ کو بتاؤں حضور رف رف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے, آگے کیسے گئے, کدھر جاتے تھے, کہاں جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی. کسی کو ہوتی ہے بشریت کا تقاضا ہو, یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں, وہاں کیا ہے, صرف نور ہی نور ہے, صرف نور ہی نور ہے. اور نور کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لوگ سوچتے ہیں نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے.
کہ آپ کہہ رہے ہیں دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، ایسا کیسے؟ نور کا یہی خاصہ ہے، نور کا یہی خاصہ، اس کی اسپیشلٹی یہی ہے۔ میں ابھی پوچھتا ہوں مسجد میں لائٹ لگی ہوئی ہے، لائٹ تو اوپر ہے، اجالا یہاں ہے، اب مجھے بتاؤ یہ اجالا سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں؟ اجالا کدھر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی۔ نہیں، میں کہتا ہوں ایک جگہ بتاؤ، ایک جگہ بتاؤ یہ اجالا کہاں ہے؟ تمہارے سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں ہے؟ آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا یہ اجالے کی کوئی سمت ہی نہیں ہوتی، یہ اجالے کی کوئی جہت ہی نہیں ہوتی، اس کا ڈائریکشن نہیں، یہ پھیلا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لامقام میں گئے تھے وہ نور علی نور ہے، وہاں کوئی سمت نہیں تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے، آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے۔ سنو، اب اے محبوب اب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ یہ اب محبت کے تقاضے، عظمت کے تقاضے، میں آپ کو بلایا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سے میں محبت کرتا ہوں، بلایا میں اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر، قاصد بھی بھیجا، سواری بھی بھیجا، آپ آئے میرے گھر، مجھے پتا چلا میں جس مہمان کو اور جس محبوب کو بلایا ہوں آیا ہوں۔ اب اور اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے میں اپنے گھر کے صوفے میں بیٹھ کر انتظار نہ کروں، دروازے سے نکل کر کے تمہارا استقبال کروں، نکل کر میں تمہارا استقبال کروں۔ یہ اعلیٰ درجے کی عظمت ہوا کرتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرے مصطفیٰ رب ذوالجلال کے قرب میں جا رہے تھے، بلایا گیا قاصد بھیج کر، بلایا گیا سواری پر بٹھا کر، لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ اب کتنا قریب آیا، کتنا قریب آیا؟ اب سورہ نجم کی آیتیں سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، تشبیہ دی گئی کمان سے، کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر، کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ آپ کبھی سنے آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین، یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں، تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا، ہاں کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول، ہاف دائرہ، ہاف سرکل، یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، دو خاندان والے جب صلح کرتے، جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے۔ توجہ سے سنیں، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے، دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، دونوں دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے، دونوں قبیلے والے تیر چلاتے، اپنے اپنے کمانوں سے تیر چلاتے، اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے۔ یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا، قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔
یا عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے، جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے۔ تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نہیں فرمایا۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے، لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے، ممکن ہے مولا کریم۔ اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا، پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، پورا آپ سن لیں۔ قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی، خود رب تعالیٰ نہیں بتایا۔ قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا، تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ، پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، قاصد بھیجا، سواری بھیجا، آپ آئے، گھر سے نکل کر کے میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے۔ محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ۔ تحفہ، اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے۔ آپ کو کپڑے پسند ہیں، کپڑے لے کر کے جائیے۔ آپ کو تسبیح پسند ہے، آپ وہ لے کر جائیں۔ ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے۔
آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں, کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یعنی دستور زندگی کا یہ ہے آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی, وہی چیز دی بھی جاتی. لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا, پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے. حضور کی یہی کی پسند ہے, امتی امتی. اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا, محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے, یہ آپ کی امت کے لیے ہے, آپ لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا اور لے کر کے تشریف لائے. تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے, 50 نمازیں تھیں, کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی, کم کرا کر لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, 5 کم کرائے. یہ بار بار آتے تھے, بار بار جاتے تھے, 5 کم ہوتی تھی, 9 بار حضور گئے, 9 بار حضور پاک گئے. اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں, لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا. 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا, اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے, ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے, ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے. اب سنیے, آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی, اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا, پہاڑ پر, اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے, رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم, سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی, اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی. موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے, فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ, فلما تجلی ربہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا, خر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک, تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا, میں تیری طرف واپس آتا ہوں. یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں, اب تمنا نہیں کر پاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی, لیکن نہیں دکھایا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یا رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی. فقہاء کرام اور شارحین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اصرار کیا تھا نا, اے اللہ تو دکھا دے, اپنا دیدار کرا دے, کتنی بار کیا تھا؟ 1 بار, 2 بار, 3 بار. موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 9 بار مانگا تھا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے. کتنی مرتبہ؟ 9 بار. اور اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا, اور اگر فوراً نہیں قبول کی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد قبول کی جائے, ابھی نہیں تو بعد میں. موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تھا کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے, اپنا دیدار کرا دے, اپنا دیدار کرا دے. ان کی ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا.
ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا. اے موسیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے جلوے دکھائے جائیں گے, لیکن جب وہ وقت آیا معراج کا, اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جب بھیجا زیارت کے بعد, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رب کا یہی حکم تھا, موسیٰ تم بظاہر اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے, اپنے حبیب کی آنکھوں میں اب میرے جلوے دیکھو. حبیب میرا میری زیارت کیے آ رہا ہے, نظارے اپنی آنکھوں میں لیے آ رہا ہے. موسیٰ تم ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے, حبیب کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کرو. ہم وسیلے والے اسی لیے ہیں میرے عزیزو. اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھو, کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مخر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, ہاں جو یہاں نہیں تو. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا, حضور کے پاس جاؤ تبھی دروازے کھلیں گے. یہی دروازہ رحمت ہے جو رب تک تمہیں پہنچانے والا ہے, اور شارٹ کٹ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو کٹی پتنگ نہ جانے کہاں گر جاؤ گے, نہ جانے کہاں گر جاؤ گے. اور ہم نے دیکھا ہے جن کی ڈور کٹی ہوئی ہے, آج وہ بیچارے کسی کی دھوتی میں کسی کی ساڑی میں ہے. ہاں دیکھیں آج پتا نہیں اس کو بھی راضی کرنا ہے, اس کو بھی راضی کرنا ہے, اور سب کو راضی کرتے کرتے ایسی حالت ہو گئی دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ہاں بیچ میں بات آ گئی, میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, یاد رکھو راضی کرنا ہو اپنے حبیب کو راضی کرو, راضی کرو. وہ مولا تمہارے ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے سچ کہا تھا, ایک سجدہ دل کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ میں کر لو, ہر جگہ مولا جھکنے سے محفوظ رکھے گا, ہر جگہ تمہارے سر کو محفوظ رکھے گا. ابھی ابھی آپ نے سنا ہوگا دھرم سنسد کے نام پر کچھ پاکھنڈی مولوی, آپ پہلے پاکھنڈی پجاری ہوتے تھے, اور پاکھنڈی مولوی بھی ہیں, وہ غدار ہیں جماعت کے, داڑیاں بھی ہیں ٹوپیاں بھی ہیں, اور بڑے نامچین نام رکھتے ہیں, اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, ابھی ایک محفل بلائی دھرم سنسد کے نام پر, شاید ہو سکتا ہے خبریں نہیں دیکھ رہے ہو آج کل, یا پہنچی نہیں ہوں گی, اللہ کرے کہ نہ ہی پہنچے, اس لیے کہ دلوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, اللہ ہی بچائے ان ظالموں کی وجہ سے. یہ جماعت دیوبند کے بڑے قائدین علماء کی بات کر رہا ہوں, جن کے پیچھے پوری جماعت چلتی ہے, اور در سنسد بلا کر پنڈت بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, جین بھی ہیں, بلایا تو بلایا, ہمیں اس سے کیا ہے, جس کو بلانا ہے سب کو بلاؤ. لیکن بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کہنے لگے اللہ بھی ایک ہی ہے, اوم بھی ایک ہی ہے, جو اللہ کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے, اوم کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے, سب ایک ہی ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ کچھ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا تو سٹیج پر کہ یہ بھی راضی ہو جائیں, حکومت پر بیٹھے ہوئے کتے تھوڑے سے ہمیں بھی ٹکڑے ڈال دیں, اسی لیے تو کیا. لیکن ہوا کیا, وہیں سے چھوڑ کر کے سارے چلے گئے, اور کہا مولوی صاحب تمہارے قصے ہم نہیں سنیں گے. اللہ کی پناہ, تم ان کو راضی کرنے کے لیے کہاں سے کہاں گر پڑے, کہاں سے کہاں گر پڑے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی لیے 100 سال پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا, ہاں اے لوگو بیدار رہو, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. ہاں یہ وہی چور ہیں, یہ وہی چور ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, کیا مطلب ہے, کاجل کوئی چراتا ہے, کاجل کوئی چراتا ہے. پولیس اسٹیشن میں جا کر پوچھو کیا آپ کے پاس اب تک کوئی ایسا کیس رجسٹرڈ ہوا کہ کوئی چور جو ہے کسی کا کاجل چرا کے گیا ہو. شاید کوئی تھانے دار کہے گا کہ نہیں ایسا تو کوئی کیس نہیں آیا, لیکن یہاں آتا ہے کیس. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں ہے کاجل چراتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے استعارہ لیا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, اس کا مطلب یہ ہے مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. یہ سرمے کی بوتل کاجل کی ڈبیا نہیں مراد ہے, ہر مومن کی آنکھ کا کاجل, آنکھ کا سرما میرے مصطفیٰ کا عشق ہے, اور وہ تمہاری آنکھوں میں لگا ہوا ہے. اور اس کاجل کو چرانے والے چور گلی گلی گٹھری لے کر گھومتے ہیں, اور آتے اللہ رسول کی باتیں, اللہ رسول کی باتیں, کہاں لے جا کر کے چھوڑ رہے ہو. اسی لیے میرے عزیزوں, ہمارے بزرگوں نے ایک بہت اچھی بات سنائی تھی کہ بگولا جو ہے بہت سفید رہتا ہے, بڑا خوبصورت دکھتا ہے.
ایک بار ندی میں آیا اور سر جھکائے بیٹھا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، مچھلیاں خوش ہو گئی، اللہ والے آئے، اللہ والے اتنے سفید ہیں، اتنے خوبصورت ہیں اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے صرف تسبیح پڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھی، نئی نئی مچھلیاں تھی، انہیں پتہ نہیں کہ بگولا کیسے شکار کرتا ہے، انہیں معلوم نہیں۔ بڑی مچھلی جو تھی، بڑی مچھلی کو جب پتا چلا بگلا آیا ہے، اندھا بگلا جس کو کہتے ہیں، سفید والا، وہ آیا ہے، چھوٹی مچھلیاں دوڑی دوڑی جا رہی، چلو زیارت کے لیے حضرت آئے۔ بڑی مچھلی نے سمجھا نہیں میاں یہ تو چور ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جاؤ گے اچھک لے جائے گا۔ سب برا بھلا کہنے لگی، یہ اماں، یہ دادی، یہ پرانے خیالات کی ہیں، ان کو کیا معلوم اللہ والوں کو برا کہتی ہے۔ ہاں یہ اپنے گھر میں رہتی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، اللہ والوں کو گالیاں دیتی، کتنے سفید ہیں، کتنے شریف، آنکھیں بند کیے ہیں، تسبیح پڑھ رہے، سر جھکائے۔ بوڑھی مچھلیاں بولتی رہ گئی، چھوٹی مچھلیاں سمجھ نہ پائی، کہا کہ یہ سب پرانے زمانے کے خیالات ہیں، ہم تو قدم بوسی کر کے آئیں گے، ہم تو ہاتھ چوم کے آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آئیں قدم بوسی کرنے کے لیے اندھے بگولے کے پاس، جب قریب آئی قدموں کے پاس، بگولا چونچ مارا، سب کو اٹھا کر لے گئے، اس مچھلی کو، اس مچھلی کو، جو جو چونچ میں آئی اٹھا کر بھاگ گیا۔ بچی ہوئی مچھلیاں آئیں اور اماں سے کہنے لگی سچ کہتی تھی آپ، سچ کہتی تھی۔ میرے عزیزوں بزرگ یہی تو سمجھاتے تھے آپ سب کو کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں اللہ والوں کو آپ برا برا کہتے ہیں، اوپر سے نیچے تو سفید لباس پہنے رہتے ہیں، آپ بگولے کی طرح ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ ٹھوک مار کر لے جائیں گے۔ اسی لیے پرکھنا ہے کسی کو تو جبے ٹوپی سے مت پرکھو، پرکھنا ہے کسی کو تو داڑھی ٹوپی سے مت پرکھو۔ اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پراگندہ لباس ہو، سینہ عشق نبی سے دھڑک رہا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، بلکہ ہم اس کے قدموں میں جان لٹانے کو بھی تیار ہیں۔ پرکھنا ہو تو حب مصطفیٰ پہ پرکھو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو وہ ہمارا امام ہے۔ اسی کو وہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ میرے عزیزو بات ادھر ادھر نہ جائے، یہ دھرم سنسد کے کتوں کو چھوڑ دو اور پھر علل اعلان یہ کہو ظالمو تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، ہمیں ہر جگہ اللہ اکبر ہی سکھایا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان ظالموں کو اتنا بھی نہیں پتا، اوم اور اللہ کو ملانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے، ہم جب دنیا میں آئے تھے کان میں سب سے پہلے جو جملہ پڑا اللہ اکبر، سب سے پہلا جملہ جو پڑھا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اور فخر سے یہ کہتے ہوئے بھی جائیں گے، کان کھول کر سن لو، مریں گے بھی تو جنازے پر امام سب سے پہلے جملہ جو کہے گا وہ اللہ اکبر ہی ہوگا۔ ہم آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جائیں گے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ نہ جانے ان ظالموں کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اللہ اکبر کہا گیا تھا، ان کے کانوں میں کس نے کیا بھونکا تھا معلوم نہیں، وہی جملے آج یہاں کہتے آ رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو زیادہ دیر تک چھپنے نہیں دیتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لوگوں پہچان لو یہ دین کے دلالوں کو، غداروں کو، منافقین کو، اور اپنے آپ کو ان سے الگ کرو۔ اور ان کو اگر یہ لگتا ہے آج جو سکتہ میں اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی ہمدردی لینے کے لیے تھوڑا بہت اس کے جھنڈے بھی لہرانا چاہیے، اس کی جماعت میں بھی جانا چاہیے، تھوڑا ان کی دعوت بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماحول ان کا ہے، ماحول ان کا ہے۔ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں ان کو منہ پہ کہو گرگٹ ہو، تم گرگٹ ہو، جیسا رنگ ویسا تمہارا چہرہ بدلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کروڑا شکر ہے، ہم جس قوم سے وابستہ ہیں اہل سنت و جماعت، ہماری تاریخ ہے کہ ہم کبھی بکنے والوں میں نہیں تھے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہم تو اپنی چمڑیاں بھی چھلوا لیے، ہمارے بزرگ پھانسی کے پھندے پر بھی جھول گئے، لیکن اپنا دین نہیں بیچ کر کے گئے، بلکہ ہر زمانے میں یہ اعلان کرتے گئے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ اب اسی بات پر رہے، میں بات عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے۔
اللہ کو دیکھنا ہو تو نظر مصطفیٰ کو دیکھو، جمال خدا کو، تجلیات کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھو۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بہت ساری حکمتیں الگ الگ بیان کی گئیں۔ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مانگا تھا مولا تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ، دکھا دے اپنا جلوہ، ہر دعا محفوظ کی گئی۔ اب محبوب جب آئے تو آپ کو بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا 5 کم کروانا، بھیجنا، پھر آئیں گے دیکھ کر تازہ تازہ جمال لے کر، پھر دیکھنا، پھر 5 کم کرانا، پھر تازہ تازہ جمال دیکھ کر آئیں گے، پھر نظارہ کر لینا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا جو اپنی یہاں طور پر کیے تھے اس کی اجابت معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی نظروں میں کر رہے تھے، یہ تقاضے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، واپس اب اس سفر میں جنت و دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا، عرش و کرسی، لوح و قلم اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو دیکھ کر واپس تشریف لائے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا، اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا، یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر۔ تا عرش گئے پھر آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان، اب امتحان کا وقت شروع ہے۔ اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے، ہر زمانے کا۔ اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا، کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں، اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم۔ وہاں امتحان تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے۔ صحابہ بھی تھے، مکہ کے مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا۔ بیت المقدس تو سب کو پتا ہے، آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا، لیکن بیت المقدس تو گئے۔ لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے، صرف معراج کی رات گئے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے۔ جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ، پھر آسمانوں کا سفر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر عرش و کرسی، پھر مقام رب ذوالجلال، وصال کی لذتیں سنائے۔ اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا، اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے۔ اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں، اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے، دماغ میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا، اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے، ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسے، کون مانتا ہے ایسے واقعات کو؟ اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ ہے، نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا، کچھ نہیں ہے۔ ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، نہیں تھے، باہر تھے، آ رہے تھے کہیں سے۔ ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصیٰ چلا گیا ایک ہی رات میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی، اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا، پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصیٰ تک کی بات کی، وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟
ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سن ابو جہل، تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے، اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں۔ ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے، خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا، اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین و صادق کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے، مجلس رسول ابھی قائم تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے۔ جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا یار غار، آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے عطا ہے۔ آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے، حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں، خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب سنیے، اب مزے کی بات یہاں سے، لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی، کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے، جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا، کبھی حضور گئے نہیں ہیں، تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں۔ جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے، چھت ایسی ہے، صف ایسی ہے، محراب یہاں ہے، محراب مریم ادھر ہے، محراب زکریا ادھر ہے، محراب یحییٰ ادھر ہے۔ میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے، باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں، کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا، آپ یہی کہیں گے۔ ابھی آپ بتاؤ، آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں، بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے، نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ، نہیں بتا پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں، جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی، وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں، صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا، جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا، بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا۔ اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی، اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں، ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے، یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے، ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے، باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا، نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے، ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر غلط غلط میسج بھیجتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت، وہ کہاں سے ثابت. ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ، سب اجلا ہی دکھے گا. اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے، اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا. چشمہ اتارو، غلطی چشمے کی ہے. جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو، غریب نواز کی نظروں سے دیکھو. میرے آقا کو دیکھنا ہے، غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو. اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے، منافقین کی نظروں سے دیکھو گے، میرے آقا کیسے نظر آئیں گے. اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے، تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو، ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے. ابو لہب کا چشمہ لگائے ہو، تمہیں وہ سارے چشمے مبارک، ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک. ہاں، حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو، پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. میرے عزیزوں، دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے. کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا. کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کے آئے اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی، جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے. قصور سورج کا نہیں تھا، قصور ان کے چشمے کا تھا. چشمہ کالا اتارو، سورج صاف نظر آئے گا. اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو، بریلی کا چشمہ لگاؤ. عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ، پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا. تم ادھر ادھر کی کہتے رہو کہ حضور کو یہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا. یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے. بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا، نظروں کی بات ہے، نظروں کی بات ہے. منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں. ہاں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے، حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا، سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے، کوئی دوا ہے، کوئی نسخہ ہے، کوئی تربیت ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے. فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے، موت ہی علاج ہے. مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں. ہاں، موت علاج ہے، اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی. اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے. کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے. اب سنیے، ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں، اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا. فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے. 3 قافلوں میں کون ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ بھی حضور بتانے لگے. فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا، پہلا قافلہ. اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا، ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف، لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا. اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی، میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا. ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی، پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی، جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی پیا. اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس، تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو. اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے. اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے. حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا. ایک قافلہ. فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا، یہاں پر میں نے دیکھا. دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے، 2 قریبی دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بدک گیا.
اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھٹک گیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے، ایک کا پیر ٹوٹ گیا، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے، یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا۔ یہ بھی بتایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا، مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے، وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ، اور پورے سفر میں یہی دو اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان دو اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا، یہ سب سے اچھے اونٹ تھے، اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی، اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے، ابھی وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھی؟ ہاں، سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دیں یہ قافلے واپس کب آئیں گے، یہ قافلے واپس کب آئیں گے؟ اللہ اکبر، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے، کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے، اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ اب حضور نے وہ بھی بتایا اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو، سنو، پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا، کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا، تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا، جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا۔ مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں، کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے، پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے، ان کو دیکھنا تھا، رات بھر بیٹھے رہے، سورج نکلنے کو قریب تھا، سب کی گردنیں اونچی، ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے، دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے، کون سا قافلہ ہے۔ صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں۔ میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے، جہاں تم بھوکو گے اور ہم اپنے نبی کے پرچم لہرائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے، صحابہ تھے۔ اب سورج نکلنے لگا، سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ صحابہ نے، اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا، وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا۔ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا، اب کیا چاہیے تھا؟ قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہو گئے یہ تو جادو ہے، کہا یہ تو جادو ہے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے، ایک اونٹ گم ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا، ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا۔ کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو، گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا۔ اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی۔ اللہ اکبر، کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، اور کیا کیا چاہیے، اور کیا کیا چاہیے؟ اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے۔ دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے۔ جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے، بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے، حضور کی زبان ہی کافی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں،
اور دلیل چاہیے اور دلیل چاہیے. دوپہر تک بیٹھے رہے. دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا. اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا ایک ہاتھ میں پٹی باندھا دوسرا پیر میں پٹی باندھا. کہا محمد کا جادو ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی علامت نظر آ گئی. لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں, تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں. اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں, حضور کی شان بھی بتاؤں. تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں. دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں. واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے. اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل, اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے, حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے, اتنی پکی خبر. اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے, نبی الانبیاء کی خبر اور ہے. میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا, آسمان زمین پہ آ سکتا ہے, زمین آسمان پہ جا سکتی ہے, میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا, رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے. تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی, سورج ڈوبنے کو آ گیا. لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا اور راستہ بھٹک گیا, مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا. یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے. آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے, اونٹ کیسے طے کرتے. اتنا ہی باقی رہ گیا اور اونٹ وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں, پرسکون ہیں, اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی. اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو, ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا, اب کیا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آئے. سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے, ڈوبنا ہے سورج کو. مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا. وہ رب ذوالجلال ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں اس وقت تک. فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا, مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا, لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں. ہاں, اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزو, سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا. اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, 2 قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا. جادو ہے. جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی, ہم سے اچھے علماء بڑے بڑے فقہا بیان کرتے رہیں گے, لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے. جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, آیت پتہ ہے نا, سبحان الذی اسری بعبدہ, جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا. لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں, کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے, نہیں سمجھیں گے, چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو, ان کو نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگائے. ہاں میرے عزیزو, یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے. آپ سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا
اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں. ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں. یہ روم گئے تھے، ملک روم. وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے. اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف. بہت سارے سوالات. وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں، اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے وہ جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو، پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو. پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، لیکن وہاں صحابہ بھی تھے، سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے، اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا. کافر وہ اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں، وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں، لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں. پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں، کبھی شکست کبھی فتح، ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں، کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے کیا. اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا. میں تو اس بادشاہ کے پاس، عظیم الروم ہرقل کے پاس، میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں. اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے. کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں. کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی. پھر آسمان وہ سب سنانے لگے. اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری، جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے. جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ، کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی؟ یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے، میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں، میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں. لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے، اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی، کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا، آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے، عبادت کرتے. سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا. وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں. تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے، سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر. وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی. کہا میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے، سو گئے. صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا.
दरवाजे को सिर्फ हाथ ही लगाया तो बंद हो गया। मैंने देखा ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या रात को पूरी ताकतों से बंद नहीं हुआ? मैंने देखा कुछ अलग मसला है। तो कहता है अंदर कदम रखा तो भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी, माहौल बदला बदला लग रहा था। और उसके बाद मैंने नजर बाहर डाली तो देखा पत्थर में सुराख है, और ऐसा सुराख है जैसे किसी घोड़े की रस्सी बांधी हुई है, रस्सी का टुकड़ा टूटा हुआ वहां पर लगा हुआ है। मैंने देखा ये ताज्जुब की बात क्या है? सारे उलमा को बुलाकर पूछा, सब इस गुत्थी को सुलझाने से रह गए, हम आजिज थे, उस वक्त से गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। अबू सुफियान तुम्हारा शुक्रिया, वो गुत्थी भी सुलझा दी। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान मुंह लटका कहा, मैं तो ये किस्सा इसलिए सुना रहा था कि मैं कह दूं कि सबसे झूठा किस्सा है। ये पादरी कैसा है कि कहता यही सबसे सच्चा किस्सा है, यही सबसे सच्चा किस्सा है। कहा यकीनन तुम जो कह रहे हो ऐसा हुआ होगा, इसलिए कि वो दरवाजा जो खुला था वो किसी और के लिए नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। खुद मेरे आका ने, मैंने मेराज का वाकया शुरू करते ही बताया था, हुजूर ने खुद फरमाया जब मैं बैतुल मुक़द्दस गया था तो दरवाजा खुला हुआ था। वो पादरी कहता है उस रात दरवाजा खुला ही रह गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई मिनो आन थी। अब जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना है ना माने, लेकिन अब मैं चंद ही बातों के साथ अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये वक्त गुजरता जाएगा और मेराज का वाकया खत्म नहीं होगा। अब आप सोचें, वाकया सुनाने के लिए रातें ना काफी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के लिए सफर कितना छोटा है। रब तबारक व तआला ने, यही आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ कि आला हजरत बैठे हुए थे, एक साहब मोहसिन काकोरवी साहब एक कसीदा लिख करके लाए और कहा कि मैं मेराज का कसीदा लिख करके लाया। उसमें गंगा जल काशी मथुरा का जिक्र था। तशबीह देने के लिए शायर करते हैं, कभी जो है महबूब को लैला कहते हैं, कभी अपने हबीब को मजनू कहते हैं। सब लैला मजनू होते नहीं, लेकिन नाम दिए जाते हैं शायरी में। कभी जो है शराब का जिक्र होता है, मैं का जिक्र होता है। हकीकी ये धतूरा शराब नहीं होती, लेकिन शायर इस्तिआरा के तौर पर लेते हैं। इसी तरह वो काकोरवी साहब गंगा जल मथुरा काशी से तशबीह देते हुए कहा सफर मेराज का। आला हजरत उस वक्त सो रहे थे, जोहर की नमाज पढ़कर आए। काकोरवी साहब कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब एक कसीदा लिख करके लाए हूं। कहा सुनाइए। उन्होंने 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, अभी 2 ही शेर सुनाए थे, बाद में असर के बाद सुन लेंगे, असर के बाद सुन लेंगे। आला हजरत आला ईमान वाले, हाँ, आला हजरत जब हुजूर को किसी बात से तशबीह भी देते थे ना, तो वो बड़े आला किस्म से। किसी ने कहा, आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़े मैले हो गए थे, यानी गर्द और गुबार लगती है तो क्या कहते मैले हो गए। आला हजरत ने फरमाया खबरदार खबरदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को मैला ना कहें, वो मैले नहीं होते। फिर जो चीज धूल गुबार लगती मैला ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे? अदब सीखो बरेली वाले से। आला हजरत फरमाते ये क्यों नहीं कह सकते कि मिट्टी गर्दो गुबार ने मेरे मुस्तफा के दामन को चूम लिया, मिट्टी चूम रही थी, ये क्यों नहीं कह सकते? नजर वही ऐनक की बात है, तुम जैसा देखोगे वैसी चीजें आएंगी। तो काकोरवी साहब ने कसीदे के 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, काशी गंगा जल बाद में सुनेंगे। असर की नमाज का वक्त हुआ, आला हजरत सुन्नत पढ़ने के लिए गए। सुन्नत और फर्ज के बीच में वक्त कितना होता है? सुन्नत और फर्ज के बीच में जो वक्त था जमात का, उसी में बैठ करके आला हजरत कसीदे मेराज खुद ही लिखने लग गए, हुजूर का सफर मेराज लिखने लग गए। अब सुनो, 1 शेर 2 शेर 3 शेर। असर की जमात से पहले पहले आला हजरत ने पूरे सफर मेराज के 168 अशार लिख दिए, 168 कसीदे मेराज पूरा लिख दिया। और उसके बाद नमाज पढ़ा करके आए। काकोरवी साहब ने कहा आपने कहा था हमारा कसीदा सुनने। आला हजरत ने कहा पहले हमारा सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए। हमने क्या कहा? कहा आप सुनाइए। तो आला हजरत अर्ज करने लगे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर मची थी शादी, रची थी धूमें, यहाँ से अनवार उठते आते, वहां से नफहात हंसते आते। आला हजरत फिर आगे फरमाते, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे।
کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے اور تاروں کی طرف آج دیکھتے نا آسمان کے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. ہاں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. بچا جو تلووں کا ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہو مانے اول و آخر کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے. ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے, کسے بتائیں کہاں گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر ایک شعر میں سننا ہے, ایک شعر میں سننا ہے, جھوم جائیں گے ہم. جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں. تجھے اعتراض ہے کیوں, پیٹ درد کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا. سبحان الذی اسرا, وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا. جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا, کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی, کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا. تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا, کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو سنو, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے نعرے رسالت سلمان صاحب. میرے عزیزو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے. پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے, انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے, اب اس کے بعد کیا سنانا ہے, اب گنگا جل کہاں سے لائیں. جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں, محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے, ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا, سب دم بخود رہ گئے. اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا, یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے, کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے. عزیزان گرامی وقار, اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا, یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف. سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے, کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. سائنس کا حال یہ ہے, یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں, سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت, سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت, یہ 5 چیزیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. ان 5 کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے, اس کے علاوہ نہیں مانتی.
عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں ہی ہے. یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو، ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے، یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے، یا سننے میں آنا چاہیے، یا سونگھنے میں آنا چاہیے، یا چکھنے میں آنا چاہیے. ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے، نہیں تو چیز ہی نہیں. سائنس کے نظریے کی ہے. لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا، نہ سونگھنے میں آئے گا، نہ چکھنے میں آئے گا. اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا. کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے. میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں، سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے. ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں. پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا. ہاں وہ بیچارے چلے گئے، اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے. ہاں وہ رہے ہوں گے، ہم تو نہیں. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور جو باقی بچے ہیں بندر، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان میں بھی کوئی بابو آ جائے. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، ڈاروین کا نظریہ تھا. لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا، اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے. اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے. بڑا سائنٹسٹ ہے، اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دے وہی سب ہے. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے، نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں. پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے، جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں. بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا، دور دیکھنے والی چیزیں، مائکروسکوپ پیدا کیا، خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے. تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں، حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے، اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا. اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے، ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے، اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے بیسا، یہ 2 معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں، آج معراج کی شب ہے، کسی کو جانا ہے، میں پابند نہیں کرتا، جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر، سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ، موسیٰ اپنا دکھائیں گے. سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے، کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون. سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے. ارے اور دکھاتے، اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوتل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں، کرتے ہیں نا میجیشین. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ، یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی، وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے، لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے، رسیاں ڈالے تو صحیح،
دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا, وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے, جادوگر نظر بندی کرتا ہے, نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے, حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو, اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے, بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا, بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑ کے بیمار, برس سفید داغ والا, آج تک اس کا علاج نہیں. یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے, لیکن برس کی بیماری, سفید وائٹ داغ جو ہے, اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا. کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی. مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, لوگ لوہے کی چیزیں بناتے تھے, الگ الگ نقشے بناتے. داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لوہا آپ ہاتھ میں لیتے, لوہا ایسا نرم ہوتا کہ آپ ہاتھ سے ہی پورے لوہے کو نقشہ بنا دیتے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ یہ تھا کہ لوگ الگ الگ بولیاں سیکھنے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی, ہر جانور اور ہر پرندے کی بولی سکھائی. کچھ مسئلہ ہے؟ ہر پرندے کی بولی سکھائی گئی. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اب سنیے توجہ کی بات, ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ, عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ, سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا, آپ نے لکڑی ماری, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی, پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو, میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے کوئی بھی اس نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتا تھا, عقلیں عاجز ہو جاتی. ان کے زمانے کے جو جو چیلنجز تھے سب معجزے دیے گئے. اب توجہ, سید الانبیاء کی باری آئی, محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دینا تھا, کون سا چیلنج تھا حضور کے زمانے کا؟ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے جو جو تقاضے ہیں اسی اعتبار سے معجزے دیے گئے. رب ذوالجلال کے علم میں ہے, مولا کریم جانتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. اب جو معجزہ دینا ہے وہ قیامت تک چلنا چاہیے, جو معجزہ ہوگا وہ قیامت تک پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا معجزہ رسول کو دینا ہے کیونکہ ان نبیوں کا زمانہ بھی لیمیٹڈ تھا, امت بھی لیمیٹڈ تھی. میرے رسول کا نہ زمانہ لیمیٹڈ ہے نہ امت لیمیٹڈ ہے, زمانہ قیامت تک ہے اور امت بھی بے حساب ہے. اب حضور کو معجزہ ایسا دینا ہے جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو, ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو. اب دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ نہیں دیا, ہر نبی رحمت آخر الانبیاء کی امت کئی قسموں کی ہے. اس میں امریکہ والے بھی ہوں گے, افریقہ والے بھی ہوں گے, ہندوستان والے بھی ہوں گے, پاکستان والے بھی ہوں گے, عرب والے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. سب کی طبیعتیں بھی الگ, سب کے خیالات بھی الگ, سب کی ترقیاں الگ, سب کا علم الگ, لیکن ہیں سب آخر الانبیاء کی امتی. اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے. اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم. یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ, ہم میں سے 12 سال کا لڑکا, اٹھو, میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں, پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو, تمہیں اجازت میں دیتا ہوں, اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں, کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب.
کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا۔ جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے، ہے بدلنے کی کوشش کی۔ ابھی 1 سال پہلے بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، قرآن کہاں گیا اس کا اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں، نام بھی بدل گیا، دھرم بھی بدل گیا، بیوی بھی بھاگ گئی، بچے بھی بھاگ گئے، اور کہیں سڑک پر پڑے رہ گئے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں، بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی، ہڈیاں بھی نہیں ڈالی، اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ ملتا تو کیا ملتا، ہاں سوکھا ویج ملتا، لیکن وہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا۔ اور بعد میں آ گئے بیچارے، اب پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیا رکھیں، بیج کا نام رکھنا ہوگا، کوئی بیج کا نام۔ اسی لیے قرآن کو بدل دیا، زندگیاں بدل گئی، اسلام نہیں بدل۔ ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا، آج بھی چیلنج چل رہا ہے۔ امریکہ نے بھی کوشش کی ہے، بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے، الفرقان نام سے، اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے، لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں، ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ اس بات پر سب کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے، قرآن سب، دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں، سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا، اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا۔ یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا، چیلنج، اب دیکھیں ہر نبی، پھر ذہن میں بات رکھیں، ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا، ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا۔ رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی، میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی، ترقی کرے گی، ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، سائنس آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے، کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے، خلا میں پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ، میں تو وہاں تک پہنچا، وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، جو لامکاں ہے۔ اب سنو، اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا، اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کہتے ہیں اسپیس، ٹائم اور انرجی، ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے اور ایک سفر نوری سال کا ہے، سپیڈ آف لائٹ۔ سپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، سپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں۔ سپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اسپیس اگر، ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ، اسپیس پر جانے لگے، اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں، سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ، آپ نے سنا ہوگا، نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے، بہرحال جو بھی ہے، ناسا ایک کمپنی ہے، ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی۔ اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے،
चांद जो है बहुत लंबे सफर पर है, बहुत लंबे सफर पर। आइंस्टाइन ने तो पहले कहा था इतना लंबा सफर मुमकिन नहीं, लेकिन बाद में नासा ने कहा मुमकिन है, सफर कर सकता है। आदमी सफर किया। अब इनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो खला में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट। ये लोग जब जाते हैं तो कहा गया इनकी रफ्तार कैसे होनी चाहिए, 40,000 पर मिनट, 40,000 किलोमीटर पर मिनट के सफर पर ये जाते हैं। और उसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो इनको क्या चाहिए, क्या क्या तैयारियां चाहिए। एक प्रेशर सूट होता है, और फिर एक उस वहाँ मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनसे बचाने वाला एक आला पूरे जिस्म पर पहनाया जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है सांस लेने के लिए। ये सारी चीज़ें पहन करके जाए तो मुमकिन है। अब साइंस कहती है मुमकिन है, पहले नामुमकिन था। साइंस और तरक्की करो, मेरा दीन और निखरता जाएगा, और निखरता जाएगा। हम साइंस की तरक्की के हक में हैं, और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं तुम पढ़ो साइंस को, हम इसके मुनकिर नहीं है। जितना पढ़ोगे मेरे आका के मौजज़े उतने खुलते जाएंगे और आपको इंकशाफ होता जाए। अब मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट जो सफर करते हैं प्रेशर सूट चाहिए। मैं आपसे पूछ बता रहा हूं, तवज्जो, वहां जाने के लिए कुछ अलग चीज चाहिए। ये साइंसदानों का कहना है। ऊपर स्पेस पे जाना है, अलग प्रेशर सूट और एक ऑक्सीजन के अंदर पहनना हो, और कुछ 3 चीजें उन्होंने बताई। मैं सारी चीजें नहीं, साइंस पढ़े हुए बच्चे जानते होंगे स्पेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। और फिर वहां जाने के बाद फिर हालत ये होती है, वो कहते हैं कि वहां का वक्त अलग होता है, यहां का वक्त अलग होता है। अगर स्पेस में कोई चला गया, स्पेस में कोई चला गया तो कहते हैं उसकी उम्र रुक जाती है। हाँ, ये आइंस्टाइन का कहना है कि अगर कोई 2 जुड़वा भाई एक जमीन पर है और एक सफर पे चला गया स्पीड ऑफ लाइट के एतबार से, अगर वो 1 साल के बाद आए तो उसका भाई 10 साल का बड़ा हो चुका होगा और वो 1 साल का होगा, यानी उसके लिए उम्र रुक जाती है। तो ये इनके नजरियात हैं। अब मैं जो चीज तुम्हें साबित करना चाहता हूं वो ये है, साइंस के एतबार से प्रेशर सूट चाहिए, वहां जाने के लिए एक अलग सफर चाहिए। अब आओ वाक़े मेराज के शुरुआत में मैंने सबसे पहले क्या कहा। जब बैतुल हराम, मस्जिदुल हराम में मेरे आका आराम कर रहे थे, जिब्राइल अमीन आए, उठाए और सबसे पहले कहां ले गए, जमजम के पास, और ले जाकर के क्या किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, और फिर दिल निकाला गया, और फिर जन्नत के पानी से जो तश्त में अनवार और तजलिया से भरा था वो धोया गया, और फिर हदीस में कुछ डाला गया। आज साइंस कह रही है कुछ पहन के जाना पड़ेगा, ऊपर स्पेस पे जाने के लिए कुछ पहन के जाना पड़ेगा। तुम जितनी तरक्की करते जाओ, मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा मेराज तुम्हें चैलेंज करता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर में वो चीज डाली गई जो आम इंसानों के कल्ब में हो ही नहीं सकती, किसी के जिस्म में हो ही नहीं सकती, इसलिए कि रसूल पाक को उस सफर पर ले जाया जा रहा था जहां पर दबाव है, प्रेशर है, और नबी पाक को ऐसा बनाकर ले जाया गया कि आलम बशरियत के तकाजे खत्म, अब आलम नूरानियत शुरू हो चुका था। अजीजान गिरामी वक़ार, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजज़े नबियों को क्यों देता है? एक चीज है, ताज्जुब तो सब चीजों में होना चाहिए, लेकिन हमारी अकल क्या है जानते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के निजाम में एक आदत है और एक कुदरत है, एक आदत है और एक कुदरत है। दोनों चीजें आपको समझा रहा हूं। शादी हो गई शौहर और बीवी की, बच्चा हुआ, आप मानेंगे कि नहीं कि हाँ फलां को एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, कोई ताज्जुब की बात है ताज्जुब की बात, लेकिन तुम्हारी अकल आदी हो गई। रोज देखते हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आपको ताज्जुब नहीं लगता। ताज्जुब क्या है? सोचना चाहिए, किसी से पूछो, एक नुतफा ही तो गया था, एक पानी का कतरा माँ के पेट में गया, फिर वो कतरा बड़ा कैसे हुआ, वो कतरा फिर गोश्त कैसे बना, उसमें हड्डियां कहां से आई, चेहरा कैसे बना, कान नाक कैसे बने, ये हाथ पैर कैसे बने, और फिर बाहर कैसे आया, शक्ल गई एक कतरे में थी, बन करके कोई और शक्ल आई, है तो ये भी ताज्जुब की बात, लेकिन रोज देख रहे हैं इसलिए इसको आदत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदत। अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में कुछ चीजें आदत है वो भी ताज्जुब की बात, लेकिन वो आदत है। जमीन में बीज डाल दिया, पौधा उगाया, ताज्जुब होता है आपको? नहीं है ताज्जुब की बात, ही है ताज्जुब की बात। मियां हथेली में आप बीज लेकर के खड़े रहो, क्यों नहीं पौधा उगता, क्यों नहीं उगता?
زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا. اب آپ, یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, وہ تھی گیہوں کے آٹے کی, جو کے آٹے کی, کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے, 5 ٹکڑے کر کے, لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا, کچھ حصہ خون بنا, کچھ حصہ منی بنا, کچھ حصہ پیپ بنا, اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا. ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات, لیکن یہ عادت ہے. اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی, بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, شوہر بیوی ہونا چاہیے, یہی عادت ہے. ہاں یہی عادت ہے. زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے, یہی عادت ہے. لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے, کبھی قدرت کو دکھاتا ہے. تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں, دیکھا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے. اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے, عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے, اپنی قدرت دکھاتا ہے. کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ مولا اس سے بڑی قدرت تو آدم علیہ السلام میں دکھایا. آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے, کوئی نہیں, لیکن اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ قدرت ہے. ہر اونٹنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ بچہ, اونٹنی کا بچہ کس سے پیدا ہوگا؟ اونٹنی سے ہی پیدا ہوگا. لیکن صالح علیہ السلام ایک پتھر پر لکڑی مارتے ہیں, پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عادت نہیں, یہ کیا ہے؟ قدرت ہے. یہ قدرت ہے. اب سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے. قدرت کیوں دکھاتا ہے؟ منکرین کو دکھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ تم ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ جیسی عادت ہے ویسا کرنے پر مجبور ہے. وہ مجبور نہیں, وہ عادت اور یہ قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے. آپ سنو, حضرت عزیر علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے, ان کو ایک بستی نظر آئی جو اجڑی ہوئی تھی. پوچھا ہے اللہ کیا اس کو پھر تو دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا, 100 سال کے لیے سلایا. 100 سال سوئے رہے. اب مجھے بتاؤ, 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے تو ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے, سب کچھ سامان بھی سلامت ہے, لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا؟ زمانہ کچھ گزرا ہی نہیں, آدھا دن ہوا ہوگا. عام طور پر 100 سال کسی کے مر جانے کے بعد جسم سڑ جانا چاہیے, گل جانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عادت کے مطابق نہیں, قدرت کا اظہار فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. اب سنیے, نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے یہ عادت نہیں ہوتی, یہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا اظہار. ہینڈ پائپ سے جب آپ چلاتے ہیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تعجب تو اس میں بھی ہونا چاہیے, کیسے پانی آ رہا ہے, کیسے پانی آ رہا ہے؟ نیچے سے پورے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے. ہینڈ پائپ چلا رہے ہیں لیکن روز دیکھ رہے ہیں, اس لیے تعجب نہیں ہوتا. اب مولا تعالیٰ جو دکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ محبوب اپنا ہاتھ رکھو, انگلیوں سے پانی جاری کرو, انگلیوں کے بیچ سے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. روز سورج کا ٹائم فکس ہے, روز سورج کا ٹائم فکس ہے, اتنے بجے نکلے گا, اتنے بجے ڈوبے گا. سب کو عادت ہے. حالانکہ یہ بھی سوچنا چاہیے اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے, اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے. لیکن کوئی تعجب کرتا نہیں ہے, کوئی تعجب نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت اسی عادت کے نظام کو ختم فرما کر اپنے محبوب کو یہ جلوہ دیتا ہے, محبوب اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج نکلا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں. آپ سنو, اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق سفر بھی جو ہے نارمل ہوتا ہے. کوئی گھوڑے سے, کوئی اونٹ سے, کوئی کار سے, کوئی ٹرین سے, کوئی پلین سے, سب سفر کرتے ہیں. سب کی سپیڈ الگ ہے, سب کا اپنا اپنے رفتار اور تیزی طے ہے, ممکن ہے, اور سب فکس ہے.
اگر رسول بھی ویسا ہی سفر کرتے تو رسول کا کمال کیا تھا؟ اگر حضور بھی گھوڑے کا سفر کرتے، اونٹ کا سفر کرتے، برسوں جاتے، حضور کا کمال کیا تھا؟ سب مانتے ہیں ہاں ایسا تو ہوتا ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر بیت المقدس ہی جا کر 1 گھنٹے میں واپس آتے، آج کی قوم تو کہتی ہے تو ممکن ہے، راکٹ اتنا تیز جاتی ہے، راکٹ اتنا تیز جاتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس اپنی ایسی قدرت دکھایا کہ ابھی زمانہ 1,00,000 سال بھی چلے میرے محبوب کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا، رسول کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو اب ہم ختم کرتے ہیں میرے عزیزوں۔ معراج کا فلسفہ حقیقت میں کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایمان اور نفاق کو پہچاننے کی کسوٹی ہے، یہ نفاق اور ایمان کو پہچاننے کی کسوٹی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مجلس مبارک فرمائے کہ آج یہ جگمگاتے ہوئے چہرے اور یہ کھل کھلاتے ہوئے چہرے اور دلوں کے اندر یہ خوشی رکھتے ہوئے چہرے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے رسول کے لیے ہیں۔ ہم رسول پاک کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے خوشی آ ہی جاتی ہے، اور جس کو جن کے تذکرے سے خوشی ہوتی ہے وہ جائیں ان کی محفلوں میں، ان کے جھنڈے اٹھاؤ، ان کے نعرے لگاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے، آج بھی رسول اللہ کے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔